بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ 21 رمضان المبارک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہیں جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اسلام کے اولین مسلمانوں میں تیسرے نمبر پر ہیں، جو بچپن میں نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ ہی کی آغوش محبت میں پرورش و تربیت پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی دامادی کا شرف بخشتے ہوئے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح فرمایا۔ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں۔ آپ کا نام علی، لقب اسد اللہ، حیدر اور مرتضیٰ ہے، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب۔ آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ کے والد ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں۔ آپ نجیب الطرفین ہاشمی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں ان کے گھر تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر 2 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی عمر 29 سال تھی۔ اس طرح 27 سال کا عرصہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و محبت اور صحبت و فیض میں گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت و خوشخبری دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ معمولی لباس زیب تن فرماتے، آپ کا امامہ اور ابا بھی سادہ تھے۔ گفتگو علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ آپ امت کے قاضی، اسلام کے شہسوار، جن کو شجاعت و بہادری کی وجہ سے اسد اللہ کا لقب ملا۔ آپ میدان جنگ میں تلوار کے دھنی اور مسجد میں زاہد شب بیدار تھے۔ مفتی و قاضی اور علم و عرفان کے سمندر تھے۔ بلند عزم و حوصلے کے مالک، سخی و فیاض اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے والے غلام کو آزاد کرنے والے۔ کھیتی باڑی کی دیکھ بھال کرتے اور کنویں سے پانی نکالتے۔ اپنے دور خلافت میں بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی فرماتے، گدا گری سے لوگوں کو منع کرتے اور انتہائی متقی و پرہیزگار اور عبادت گزار تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور چہرے پر زردی چھا جاتی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمینوں اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم اللیل اور صائم النہار تھے۔ آپ میں عجز و انکساری نمایاں تھی۔ اپنے عہد خلافت میں بازاروں میں تشریف لے جاتے تو وہاں جو لوگ راستہ بھولے ہوئے ہوتے انہیں راستہ بتاتے، بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے۔ خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود زندگی انتہائی سادگی سے گزارتے۔ نمک، کھجور، دودھ اور گوشت سے رغبت تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو لوگ سب سے اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ، اعلیٰ درجے کے خطیب اور شجاعت و بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ کا مرتبہ بہت نمایاں اور بلند تھا۔ آپ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہر معرکے میں آپ نے اپنی شجاعت و بہادری اور فداکاری کا لوہا منوایا۔ بدر و احد، خندق و حنین اور خیبر میں اپنی جرأت و بہادری اور شجاعت کے خوب جوہر دکھائے۔ جنگ خیبر کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آشوب زدہ آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگاتے ہوئے آپ کو فتح کا جھنڈا عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب کی وجہ سے آپ کی آشوب زدہ آنکھ بالکل تندرست ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے جھنڈے کی برکت سے خدا تعالیٰ نے آپ کو جنگ خیبر میں فتح عطا فرمائی۔ ہجرت کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تمام تر خطرات کے باوجود آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے۔
آپ کا شمار ان مسلمانوں میں ہوتا ہے جو اسلام میں سبقت لے جانے والے ہیں اور جنہوں نے بلا کسی جھجک اسلام قبول کیا۔ آپ نے آخری وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کے فرائض سر انجام دیے اور دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ آپ کو غسل نبوی کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ میں خشیت الہی اور عبرت حاصل کرنا بہت زیادہ تھا۔ ایک بار آپ ایک قبرستان تشریف لے گئے۔ کسی نے کہا کہ اے ابو الحسن، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں ان لوگوں کو اچھا ہم نشی پاتا ہوں، یہ کسی کی بدگوئی نہیں کرتے، آخرت کو یاد دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصرار و خواہش پر حضرت زرار اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم، علی بڑے طاقتور فیصلے کی بات کہتے تھے اور انصاف کے ساتھ حکم دیتے تھے۔ علم و حکمت ان کے اعتراف سے بہتے، دنیا اور اس کی تازگی سے متوحش ہوتے تھے، رات کی تنہائی اور وحشتوں سے انس حاصل کرتے تھے، روتے بہت تھے اور فکر میں زیادہ رہتے تھے، لباس ان کو وہی پسند ہوتا جو کم قیمت ہو اور کھانا وہی مرغوب ہوتا جو ادنا درجے کا ہو۔ ہمارے درمیان بالکل مساویانہ زندگی بسر کرتے تھے اور جب ہم پوچھتے تو جواب دیتے، باوجود یہ کہ ہم ان کے مقرب تھے، مگر ان کی ہیبت کے سبب سے ان سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اہل دین کی تعظیم کرتے تھے اور مساکین کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ کبھی کوئی طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی امید نہ کر سکتا تھا اور کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ خدا کی قسم، میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ جب رات ختم ہونے کو ہوتی تو وہ اپنی دھاڑی پکڑ کر اس طرح بے قرار ہوتے جس طرح کوئی سانپ کے ڈسنے سے بے چین ہوتا ہے، اور وہ بہت دردناک آواز میں روتے اور فرماتے، اے دنیا، میرے سوا کسی اور کو فریب دے، تو میرے سامنے کیوں آتی ہے، مجھے کیوں شوق دلاتی ہے، یہ بات بہت دور ہے، میں تجھے 3 طلاقیں بائنہ دی ہیں جن میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت کو زینت دی اور 3 ماہ کم 5 سال تک 22 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطے پر نظام خلافت راشدہ کو جاری کرنے کے بعد مسجد میں عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک کو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے اور کوفے کے نزدیک مقام نجف میں دفن ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین، ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔